السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں عائشہ نے بھیجی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ آج سے 10 سال پرانی بات ہے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میرے دوسرے ماموں کی بیٹی، جس کا نام سونیا تھا، وہ بہت خوبصورت اور خوبصیرت تھی۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کے چہرے پر پورے خاندان میں اس جیسا کوئی نہیں تھا۔ یہ اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ وہ بہت لائق اور ایم اے انگلش بھی تھی۔ ساتھ وہ پرائیویٹ اسکول جو گھر کے پاس ہی تھا، اس میں بچوں کو پڑھایا بھی کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ تیار ہو کر جاتی تھی، لیکن اس دن ان کے اسکول میں پارٹی تھی۔ سونیا بال کھول کر اور خوب پرفیوم لگا کر پارٹی میں گئی تھی۔ پارٹی ختم ہوئی تو باقی ٹیچر نے مل کر باہر گھومنے کا ارادہ کیا۔ سونیا بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے کسی ٹھیلے سے چاٹ خریدی اور وہیں لگے ہوئے بینچز پر بیٹھ گئی جو درختوں کے نیچے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ خوشی خوشی گھر آئی تو گھر آ کر طبیعت خراب ہو گئی، الٹیاں ہونے لگ گئی۔ سب نے کہا کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ ڈاکٹر سے دوائی لی اور آج جلدی سو گئی۔ اگلے دن اٹھی تو اپنی امی سے پوچھنے لگی کہ صبح فجر میں کوئی آیا تھا، گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، میں نے دروازہ خود کھولا تھا، کوئی عورت آئی تھی لیکن میں نیند میں تھی، آگے مجھے کچھ یاد نہیں۔ تو اس کی امی نے کہا کہ تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ ایسے ہی بات کو خواب سمجھ کر ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد دن بہ دن سونیا بیمار رہنے لگی۔ ڈاکٹرز کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ انہیں وین کا مسئلہ ہے۔ 1 مہینہ ایسے ہی رہا۔ وہ کہتی کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی میرا بازو کھینچ رہا ہے۔ 1 مہینہ بعد وہ اور بیمار ہو گئی۔ چہرہ ہر وقت سرخ رہتا اور جب بھی بازو کھنچتا فیل ہوتا، وہ اونچی اونچی چیخیں مارتی اور اپنے بازو کو ایک ہی طرف موڑنے کی سمت میں کرتی۔ کیونکہ ہمارے خاندان میں پہلے جنات کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا تو سب نے یہی سمجھا کہ وینس کا ہی مسئلہ ہے۔ سارا دن ان کے پاس بیٹھ کر امی تلاوت کرتی۔ وہ ایک جگہ کھڑی ہوتی تو گھنٹوں وہیں کھڑی رہتی۔ کہتی ایسا لگتا ہے کسی نے میری ٹانگیں زور سے پکڑ لی ہیں۔ اب ان کا چہرہ بھی ہر وقت سوجا رہتا۔ پھر ایک دن ان کے گھر ان کی دوست کی امی اور اس کی بہن آئی تو اس کی امی نے دیکھتے ہی کہا کہ اس کو آسیب کا مسئلہ ہے اور وہ کسی پیر کا بھی پتہ بتا گئی۔ میرے ماموں سونیا کو ان پیر کے پاس لے گئے اور ساری رات ان کو وہیں رکھا، لیکن اس رات انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل نارمل رہیں۔ تو اس پیر نے انہیں صرف پانی پر دم کر کے دے دیا۔ اگلے دن گھر آ کر پھر وہی کیفیت شروع ہو گئی اور اس بار شدید درد ہوا کہ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اب سب گھر والے ہر وقت پریشان ان کے بازو دباتے رہتے اور ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ گھر میں ہر وقت قرآن خوانی کرتے رہتے کہ سونیا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مامی بھی ایک پیر کے پاس لے کر گئی۔ انہیں آپ ہی سے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے یا کبھی ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے وہی خواب سنایا تو ان پیر نے کہا کہ وہ چیز وہیں سے آئی ہے اور وہ کافی طاقتور ہے۔ اس نے جہاں چٹ کھائی تھی اور وہاں درخت تھے، تب سے وہ چیز کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ پیر ماموں کے گھر بھی 2 دن رہے اور تب بھی آپ ہی چیختی تھی۔ وہ کہتے تھے انہیں ایسے ہی چھوڑ دو، کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اس دن سونیا بے ہوش ہو گئی اور اگلے دن ہوش میں آئی۔ ڈاکٹر کیونکہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تو انہوں نے سونیا کو اسلام آباد شفٹ کرنے کا کہا۔ ان کو اسلام آباد لائے اور جیسے ہی انہیں بیڈ پر بٹھایا تو وہ بیڈ ٹوٹ گیا، کیونکہ سونیا کا وزن دیکھنے میں تو بالکل نہیں تھا لیکن وہ بہت بھاری ہو گئی تھی۔ پھر وہ خود ہی ایک چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ ان کے پاس بیٹھنے لگی تو نیچے گر گئی، لیکن سونیا کے سامنے کہا کہ میرا پاؤں پھسل گیا۔
کیونکہ سونیا نہیں مانتی تھی کہ انہیں کوئی آسیب ہے، لیکن مامی نے بعد میں بتایا کہ مجھے ہاتھ کی تپش محسوس ہوئی، مجھے کسی نے دھکا دیا تھا۔ اگلے دن سونیا کو پیمز اسپتال لے گئے، انہوں نے وہاں ایڈمٹ کر لیا۔ وہاں جس وارڈ میں تھی وہاں ہر وقت بلیاں آنے لگ گئی، جبکہ ہاسپٹل میں بلی پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ ہر وقت ان کے بیڈ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بلی بیٹھی رہتی۔ ایک بڑی لیڈی ڈاکٹر تھی، انہوں نے سب کو منع کر دیا یا ان کے کوئی کزن ان کے نزدیک نہ آئے۔ ہاسپٹل والے زیادہ دیر تک بے ہوش رکھتے تھے سونیا کو۔ ان کو جب بھی ہوش آتا وہ یہی کہتی کہ امی میں نے آپ کو بہت تھکا دیا نا، آپ آرام کریں، میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ 2-3 دن ایسے ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد سونیا ہاسپٹل میں ہی دم توڑ گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سونیا کے اوپر آسیب کا سایہ تھا، اس کے اوپر ایک جن زیادہ عاشق تھا۔ تو دوستو آج کی سٹوری کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔